وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما ترک ازواجکم جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا، لیکن کس صورت میں؟ ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ خون کے رشتے تو ثابت ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جو رشتہ ہے وہ نکاح صحیح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، نکاح اپنی ساری شرائط کے ساتھ ہوا ہو، اور نمبر 2 باقی بھی ہو۔ نکاح کا منعقد ہونا بھی کس پر منحصر ہے؟ شرائط پر، اور اس کا باقی رہنا بھی شرائط پر۔ اگر طلاق دے دی گئی تو پھر شرط ختم ہو جائے گی اور پھر وہ ازواج میں شمار نہیں ہوں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد اور اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اب کم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اب اولاد کی بھی ضرورت ہے، ادھر بھی حصہ جائے گا۔ مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، یعنی جو عورت کی اپنی ملکیت کا مال تھا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصین بہا جس کی وہ وصیت کر جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت وصیت کر سکتی ہے، عورت کو اپنے مال میں خود اختیار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو کہا گیا نا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہارے لیے ہے آدھا اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب کوئی شوہر کہے نہیں جی میری تو غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عورت کی کمائی میں سے یا عورت کے مال میں سے کچھ لوں، تو اس میں جناب آپ کی غیرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ نے وہ حصہ مقرر کیا، آپ کو لینا ہوگا۔ کیونکہ بعض معاشروں میں کسی چیز کو رکاوٹ بنا لیا جاتا ہے، کسی معاشرے میں کوئی اور رواج، کوئی اور فیشن، کوئی اور ایسی چیز آڑ بنا لی جاتی ہے جس میں ہم پھر اپنی خواہشات یا اپنے خیالات یا اپنی عقل کے مطابق شریعت کے احکام کو بدلنے لگتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ عورت کو آزادی دی گئی ہے، یہ حقیقی معنوں میں ویمن لبریشن ہے، کہ جس میں وہ مرنے کے بعد تک کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کر سکتی ہے۔ اور پھر او دین ان کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اگر سارا مال قرضے میں ہی چلا گیا تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھو بیوی اگر چھوڑے تو شوہر کو آدھا ملے، اور اگر شوہر چھوڑے تو بیوی کو چوتھا ملے، یعنی اس سچویشن میں تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولاد نہیں تو پھر بیٹے کے مال کی حقدار صرف بیوی نہیں بلکہ اس کے والدین بھی ہیں، پھر ان کی طرف لوٹے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد پھر اگر تمہارا بچہ ہو، اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو عورت کو 8واں حصہ ہو۔ یا یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک بیوی ہے تو پورا 8 لے جائے گی، اور اگر ایک سے زائد ہے، مثلا 2 بیویاں ہیں تو 1/8 کو دونوں ڈیوائیڈ کر لیں گی۔ ٹھیک، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت بعد وصیت کے، توصون بہا تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر کوئی مرد ایسا ہے، یورث جس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، کلالتن کہ وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ جس کی اولاد ہو، ہاں اس کے بہن بھائی وغیرہ ہوں، حواشی ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو نسب کی بنیاد پر جو رشتے تھے ان میں تقسیم کی گئی، ٹھیک ہے نا، اولاد کو دیا گیا، ماں باپ کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نکاح کی بنیاد پر جو رشتہ ہے اس کے مطابق تقسیم، بیوی کو، شوہر کو۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ کیا ہے اقارب میں، جو حواشی پر مبنی ہے، یعنی اگر ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو پھر کون وارث ہوں گے؟ بہن بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
اور اگر ایسا شخص ہے جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے کلالتن کلالہ ہے، اب امراتن یا عورت ہے، یعنی کلالہ مرد بھی ہو سکتا اور عورت بھی ہو سکتی، ولہ اخن اور اس کا بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، یعنی کلالہ کے بہن بھائی ہیں جن کو حواشی کہا جائے گا، فلکل واحد تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہوگا۔ اب یہاں بھی تقسیم مرد اور عورت کے بیچ میں برابر کی ہے، سمجھ رہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی یا دونوں ہو تو دونوں کو کیا ملے گا؟ 1/6 ملے گا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ جینڈر کی بنیاد پر تقسیم نہیں کی گئی کہ کوئی بس عورت ہے تو اس کو فوراً آدھا کر دو، ٹھیک ہے؟ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ اور اگر وہ زیادہ ہوں، یعنی ایک بہن اور ایک بھائی نہیں ہے، اگر تو ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو پھر کیا ہے؟ 1/6 ہوگا، ہر ایک کا برابر کا ہوگا۔ اور اگر زیادہ ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، ٹھیک ہے؟ یعنی 1/3 ان کا ہوگا اور باقی پھر دوسری طرف۔ من بعد وصیت اس میں بھی وصیت پوری کی جائے گی، یوصی بہا جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ نقصان دیا جائے، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ کلالہ سے ہے یا سب سے ہے؟ سب کے ساتھ ہے۔ کسی کو بھی نقصان نہ دیا جائے، کسی کو بھی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ کیسے؟ مثلا مرنے والا اپنے مال میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر دے تو وہ کیا ہوگا؟ وارث کو محروم کرنے والی بات ہے۔ عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ کلالہ کے کیس میں زیادہ ہوتا ہے نا، کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، تو بہن بھائیوں سے عموماً بنتی نہیں، تو اس میں انسان کیا چاہتا ہے کہ میں پھر کہیں اور ہی دے ڈالوں، تو وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دے، تو یہ ضرر پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ وصیت من اللہ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم، تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں کسی انسان کا اپنا اختیار نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ علیم حلیم اور اللہ علم والا ہے، حلم والا ہے۔ یہاں پھر علیم صفت استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی صفت ہے حلیم، حلم والا۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، بردبار۔ بردبار کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یعنی جس کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہو، اور اگر اس کے فیصلے لوگ قبول نہ کریں تو وہ فوری انتقام نہ لے، بلکہ اپنے وقت پر ہی ان کو سزا دے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں اس چیز سے متعلق کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اس میں پسے ہوں گے نا، ہر گھر کا ایک الگ قصہ ہوگا، یا نہیں؟ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں اس قدر انصاف کیا جائے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی ساس کے فوت ہونے کے بعد یہ انصاف دیکھا تھا۔ پچھلے سال میری ساس فوت ہوئی تھی، اور ان کے فوت ہونے کے فوراً بعد سب بچے مل بیٹھ کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سب کچھ برابر انصاف کے ساتھ تقسیم کر کے سب کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو تھی اس میں بھی کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوا کہ جب ان کے بچوں میں سے ایسے بچے موجود تھے کہ جو سب کو پکڑے ہوئے تھے، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اگر ہم اپنی ماں کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو اس میں صرف انصاف کے ساتھ ہوگی۔ لیکن ادروائز کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے اور اگر کوئی کہہ بھی دے، اور عموماً رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بات بنتی نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وصیت، اور اللہ علم والا، یعنی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے یتیم کا مال ہتھیا لیا یا کسی بہن بھائی کے مال پہ غصب کر لیا تو فوراً نہیں ان کی پکڑ ہو جاتی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے ظلمن کسی کا مال ہتھیا لیا تو اگلے ہی دن خود پکڑ ہو گئی اس کی، نہیں، وہ دنیا میں بعض اوقات پھلتے پھولتے بھی نظر آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا آپ کی مرضی کے بغیر، اور آپ کو تکلیف بھی ہے،
اور آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور وہ دنیا میں خوب پھل پھول بھی رہا ہے، اور آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اس نے تو ظلم کیا ہے، یہ کیسے اتنی ترقی کر رہا ہے۔ علیم حلیم، حلیم ہے وہ جس نے پکڑنا ہے، وہ فوری نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے بندوں کو کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ تو اس آیت سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وراثت کے معاملے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی کہ عورت بھی اسی طرح با اختیار ہے اپنے مال کے معاملے میں جس طرح کوئی بھی اور مرنے والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم و حکمت کے ساتھ حلم پر مبنی بھی ہیں کہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑتا۔ یہاں ایک بات بیان نہیں ہوئی، اور وہ ہے مخنث کا حصہ۔ تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ نہیں کہ اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر لڑکوں والی علامات زیادہ ہیں تو پھر لڑکوں والا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر لڑکی والی علامات ہیں تو پھر اس کی طرف۔ اور بعض اوقات اس کا تعین بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، تو اس میں پھر اور آگے انویسٹیگیشن کے ساتھ معاملہ طے ہوگا۔